السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے سورہ صافات آیت نمبر 123 سے حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صافات آیت نمبر 123 میں اور 132 تک فرماتے ہیں کہ بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو ایک بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ جب میرے نبی نے ان کو روکا تو قوم نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ قرآن میں ان کا صرف 2 دفعہ ذکر آیا ہے، ایک سورہ صافات میں اور دوسرا سورۃ الانعام میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصے پر حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ رہا، دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا یہ اسرائیلی ریاست تھی اور اس کا دارالخلافہ سامریہ تھا۔ یہ ریاست شروع ہی میں غلط راستے پر چل پڑی تھی اور اس ریاست میں شرک، بت پرستی اور ظلم بہت عام تھا۔ اس کے بادشاہ نے ایک مشرک شہزادی سے شادی کر رکھی تھی، اس سے شرک اور بت پرستی میں اور اضافہ ہو گیا۔ بادشاہ پہلے اسرائیلی تھا، اب مشرک بیوی کے کہنے پر وہ بھی مشرک ہو گیا۔ اس بادشاہ نے اپنے ملک کے دارالخلافہ میں ایک بت خانہ تعمیر کروایا اور اس بت خانے میں ایک سب سے بڑا بت جس کا نام بال تھا، اس بت کی پوجا ہوتی تھی۔ شہر میں اس بت کے نام کی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر مابعوث فرمایا، جس نے بادشاہ کو سمجھایا کہ ان بتوں کے بجائے تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ لیکن جب بادشاہ بتوں کی پوجا کرنے سے باز نہ آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اب اس علاقے میں بارش ہرگز نہیں ہوگی۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ جب 3 سال تک بارش بالکل نہ ہوئی تو بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ بارش برسائے، مگر حضرت الیاس علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے اس بات کا فیصلہ کرو کہ یہ تمہارا بت بال سچا ہے یا میرا رب سچا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز دی کہ تم تمام پجاری مل کر اپنے بتوں کے نام کی قربانی دو اور میں بھی اپنے رب کے نام کی قربانی کرتا ہوں، اس میں جو قربانی ہاتھ لگائے بغیر بزم ہو جائے وہ سچا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ بادشاہ کے کہنے پر بت خانہ کے 800 پجاری آ گئے اور انہوں نے اپنے بتوں کے نام کی قربانی رکھ دی۔ دوسری طرف حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی اپنی قربانی رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بال نامی بت جھوٹا ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا رب سچا ہے اور اکیلا ہے۔ حضرت الیاس سے معاہدے کے مطابق ان تمام پجاریوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام سے معاہدے کے مطابق ان تمام پجاریوں کو قتل کرنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور بارشیں شروع ہو گئیں۔ ان معجزات کو دیکھ کر بھی بادشاہ اب اپنی مشرک بیوی کے شکنجے سے نکل نہ سکا۔ ادھر بادشاہ کی مشرک بیوی نے بھی قسم کھا لی کہ جس طرح حضرت الیاس نے میرے پجاریوں کو قتل کرایا ہے میں بھی اسی طرح حضرت الیاس کو قتل کراؤں گی۔ مشرک بیوی نے بادشاہ کو اکسایا کہ حضرت الیاس کو قتل کر دو۔
جب حضرت الیاس نے دیکھا کہ بادشاہ اب مجھے قتل کرا دے گا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بھاگ کر پہاڑ کے دامن میں پناہ لی۔ یہودیوں کی دوسری ریاست یہودا تھی۔ یہودا ریاست کے بادشاہ نے اسرائیلی ریاست کے بادشاہ اہیب کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس طرح اس ریاست میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو سامریہ ریاست میں موجود تھیں، کیونکہ اس بیٹی کی ماں مشرکہ تھی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس ریاست میں بھی شرک، زنا اور ظلم عام تھا۔ اس میں بھی یہی خرابیاں پیدا ہونے لگیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس ریاست میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر زور دیا، مگر قوم پر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ نے بد دعا کی اور بادشاہ اہیاب کو کہا کہ میرا اللہ تعالیٰ تیرے مال، تیری اولاد کو تباہ کر دے گا، تیری انتڑیوں کے سبب تجھے بخار ہوگا، اسی وجہ سے تو مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور بادشاہ اسی بیماری سے مر گیا۔ بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں اس کا ملک تباہ ہو گیا اور وہ حملہ آور اس کے خاندان کو غلام بنا کر ساتھ لے گئے۔ اسرائیل کی سامریہ ریاست بھی تباہ ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام 9 سال تک پہاڑوں میں چھپے رہے۔ اس دوران یہ ظالم بادشاہ مر گیا اور اس کی جگہ دوسرے بادشاہ نے لے لی۔ اب حضرت الیاس نے پہاڑوں سے نکل کر اس بادشاہ کو اور قوم کو توحید کی دعوت دی، جس کو بادشاہ اور قوم نے قبول کر لیا۔ صرف 10,000 افراد نے قبول نہ کیا، جس کو بادشاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرا دیا۔ بعل بت کی حقیقت، یہ اسرائیلی ریاست میں ایک بت تھا۔ یہ قوم اس بت کی پوجا کرتی تھی جب حضرت الیاس علیہ السلام یہاں تشریف لائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ بعل کے لغوی معنی آقا اور سردار کے ہیں، مگر قوم اس لفظ کو خدا کے معنی میں استعمال کرتی تھی۔ بت خانہ میں بعل سب سے بڑا بت تھا اور اس بت کی بیوی جس کا نام اسارات تھا بت خانے میں سب سے بڑی دیوی تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو انہوں نے مشرک قوموں میں شادی کر لی۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل بھی دوسری مشرک قوموں کی طرح اس بعل نامی بت اور اس کی بیوی کی بت کی پوجا کرنے لگے۔ ان بنی اسرائیلی ریاستوں نے بھی اپنے ملک میں بڑے بڑے بت خانے بنائے، اس میں بڑے بڑے بت رکھے اور ان بتوں کو کھلم کھلا عبادت کیا کرتے تھے یہ لوگ، اور ان کے ناموں پر جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ جس مندر میں یہ بعل نامی بت تھا اس کے پجاری کی تعداد 400 تھی اور یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب ایک داعی دین، ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ توحید کی حق کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سرخرو کرتے ہیں، پھر اس کی دعاؤں میں بھی طاقت ہوتی ہے، اس کی بات میں بھی طاقت ہوتی ہے، اور وہ جو بات کرتا ہے وہ حکمت سے کرتا ہے۔ اور برائی کا انجام ازل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہی رکھا ہے۔ جب قومیں اس پر غور و فکر نہیں کرتی، توحید پر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور تباہ کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی زمینی اور آسمانی شر سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ان چلتی سانسوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی پیروی عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔